صورت مسئلہ کی یہ ہے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ تبلیغی کا گھر ہے. تبلیغی نے اپنا مکان فروخت کیا زید کے ہاتھ. مجھے شفع کرنے کا حق حاصل. میں نے طلب مناسبت ارشاد کیا. ابھی قاضی نے قضا بشفع نہیں کیا کہ میں نے اپنا مکان فروخت کر لیا. اس کے فروخت ہونے کی وجہ سے اس پر شفع باطل ہوا، کیونکہ سبب شفع کا اس پر یہ گھر ہے اور یہ گھر میرے ملک سے نکل گیا، لہذا اس پر جو شفع تھا وہ باقی رہا یا باطل ہو گیا. وَإِذَا مَاتَ الشَّفِيعُ وَإِذَا بَاعَ الشَّفِيعُ، اور جب شفیع بیچتا ہے ما اپنا گھر یشفع بہ جس کے سبب شفع کرتا تھا، قبل ان یقضى له بالشفع، قبل اس سے کہ اس کے حق میں قضا بالشفع ہو جائے، بطلت شفعته، اس کا شفع باطل ہوا. لزوال سبب الاستحقاق، کیونکہ زائل ہوا سبب استحقاق شفع کا، اور زائل ہوا قبل تملک، قبل اس سے کہ وہ مالک مشفوعی کا بنی. وہ سبب کیا ہے؟ الاتصال بملکہ. ٹھیک ہے یا نہیں؟ زید نے اپنا مکان، تبلیغی نے اپنا مکان بیچا زید پر، اور مجھے علم نہیں ہے اس بیع کی، لا علمی میں نے اپنا مکان بیچ دیا. جب بیچ دیا تو اب میں اس پر شفع کرنے کا حقدار نہیں، کیونکہ شفع جو ہے وہ تو بسبب اس کے تھا، اور اس کو میں نے بیچ کر اپنے ملک سے نکال دیا، تو میرا شفع باطل ہوا اگرچہ مجھے اس بیع کا علم نہ ہو. ولہذا شفع باطل ہے. یزول بھی، زائل ہوتا ہے بھی اگر میں اپنا مکان بیچوں. وَإِن لَّمْ يَعْلَمْ بِشِرَاءِ الْمَشْفُوعَةِ، اگرچہ مجھے علم نہیں تھا کہ زید نے خریدا ہے مشفوع زمین. کما اذا سلم صریحان، یہ ایسا ہوا گویا کہ میں شفع ساقط کروں صراحتاً. بات سمجھ میں آ گئی؟ او ابرا، اس کی مثال ایسی ہے، میرا قرض ہے سواتی کی ہے لیکن مجھے یاد نہیں ہے، مجھے یاد نہیں. سواتی بڑا چالاک ہے، اس نے کہا اپنا حق مجھے بخش دو. میں نے کہا میں نے تجھے بخش دیا. تو اگرچہ مجھے علم نہیں ہے اپنے حق پر، لیکن میں نے ابرا کا اعلان کر دیا، تو وہ دین کیا ہوا؟ ساقط ہوا، اگرچہ مجھے علم نہیں تھا. او ابرا، یا بری کری مدیون کو دین سے، وہ ہوا، او دائن کو علم نہیں تھا دین کا. بخلاف یہ اور صورت، یہ میرا مکان ہے، یہ تبلیغی کا مکان ہے. تبلیغی نے اپنا مکان بیچ دیا اس کے ہاتھ. میں نے طلب موثبت طلب ارشاد کیا، لیکن قاضی نے ابھی تک میرے حق میں فیصلہ نہیں کیا، اور میں نے اپنا مکان بیچا پھر بگاڑا کے ہاتھ، اور اپنے لیے خیار رکھا 3 دن تک. تو اس بیع سے میرا شفع باطل نہیں ہوتا، کیونکہ جب میں نے خیاری شرط رکھا تو یہ گھر میرے ملک سے خارج ہے یا داخل ہے؟ جب داخل ہے تو اس پر شفع کر سکتا ہوں. بخلاف میں اذا باع الشفیع دارہ، کہ شفیع اپنا گھر بیچ رہا ہے بشرط الخیار لہ، اور اپنے لیے خیاری شرط رکھتا ہوں، تو اس صورت میں میرا شفع باطل نہیں ہے. لأنہ یمنع الزوال، خیار جو ہے وہ منع کرتا ہے زوال ملک کا شفیع سے. وبقی الاتصال، تو میرا اتصال باقی ہے. بات آئی سمجھ؟ یہ مسئلہ ذرا باریک ہے، یہ سمجھ. ووکیل البائع اذا باع وهو شفیع فلا شفعة له. یہ میرا گھر ہے اور یہ تبلیغی کا گھر ہے. اس تبلیغی نے مجھے وکیل بنایا کہ یار یہ میرا مکان فروخت کرو. تو وکیل کی حیثیت سے میں نے یہ مکان فروخت کیا زید کے ہاتھ، اور جب زید نے قبضہ میں لے لیا تو میں نے کہا کہ میں تو اس کا پڑوسی ہوں، میں شفع کرتا ہوں. تو میں شفع کر سکتا ہوں یا نہیں؟ تو نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس کا عقد بیع زید کے ساتھ جو تام ہوا میری طرف سے تام ہوا.
اب جو میں شبہ کرتا ہوں تو جو عقد میں نے تام بنایا ہے میں اس کو کیا کرنا چاہتا ہوں؟ باطل کرنا چاہتا ہوں. تو میرے قول میں تناقض ہے. جب تناقض ہے تو اب میں اس گھر پر شبہ نہیں کر سکتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ میرا گھر ہے، یہ تبلیغی کا گھر ہے. تبلیغی نے مجھے وکیل بنایا کہ میرا مکان فروخت کرو. میں وکیل بن کر یہ مکان فروخت کرتا ہوں کس کے ہاتھ سے؟ اور جب موکل زید اس کو قبضے میں کرتا ہے تو میں موکل کو کہتا ہوں میں تو اس گھر کا وکیل ہوں، پڑوسی ہوں، تو میں شبہ کروں گا؟ تو میں شبہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس گھر کا عقد جو تام ہوا ہے موکل کی وجہ سے یا وکیل کی وجہ سے؟ وکیل نے اس کو تام کیا ہے. اب وکیل شبہ کر کے اپنے عقد کو باطل کرنا چاہتا ہے تو اس کے کلام میں تناقض ہے. لہذا اب وکیل شبہ نہیں کر سکتا. یہ معنی ہے وَوَكِيلُ الْبَائِعِ، تبلیغی کا میں وکیل ہوں. اذا باع، میں بیچتا ہوں زید کے ہاتھ تبلیغی کا مکان، وَهُوَ الشَّفِيع، اور وہی وکیل شفیع ہے، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ. ٹھیک ہے؟ دوسری صورت، یہ میرا مکان ہے، یہ تبلیغی کا مکان ہے. مجھے زید نے کہا یار میرے لیے کہیں مکان تلاش کرو، آپ وکیل بشرا بنے. تو میں اس کا وکیل بن کر میں نے تبلیغی سے یہ مکان خرید لیا، اور جب خرید کر کے اس کو دے دیا تو اب میں شبہ کرنا چاہتا ہوں تو کر سکتا ہوں یا نہیں؟ کہتے کر سکتا ہوں. کیوں؟ اس صورت میں وکیل بائع کا ہوں یا مشتری کا؟ اور میں خود مشتری ہوں. شفیع جو ہے وہ مشتری ہوتا ہے. لہذا پہلے عقد میں اور دوسرے عقد میں تضاد نہیں ہے. وہاں بھی میں نے عقد شرا کیا تھا اور شبہ کر کے میں اب بھی کیا کرتا ہوں؟ عقد شرا کر. یہ معنی ہے وَوَكِيلُ الْمُشْتَرِي، اور اگر میں زید مشتری کا وکیل بنا، اِذَا ابْتَاعَ، اور میں نے تبلیغی سے مکان خریدا، فَلَهُ الشُّفْعَةُ، اس کے لیے شفعہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ مصنف کہتے یہ قانونی کلی ہے. من باع فلا شفعة له، جو وکیل یہ بیچے گا تو وہ وکیل پھر شفعہ، او بیع له، یا تبلیغی کے لیے یہ مکان بیچا گیا، میں نے بیچ دیا، اب تبلیغی خود شفعہ کرتا ہے تو بیع له لا شفعة له. او من اشترى، جو وکیل خریدے، او ابتیع، یا جس موکل کے لیے زمین خریدی جائے، فلہ الشفعہ، لأن فی اول کون سی صورت ہے کہ میں وکیل کس کا تھا؟ بائع کا. تو عقد میری طرف سے تام ہوا، اب شبہ کر کے اس عقد کو میں باطل کرنا چاہتا ہوں تو میرے کلام میں تناقض ہے. لأن الاول وکیل بائع باخذ المشفوعہ، اگر مشفوعہ کی رد یسعی کوشش میں کند فی نقض ما تم من جہتی، بیچ نقض اس عقد بیع کے جو اس کی طرف سے تام ہے، وہو البیع. اور اگر میں مشتری کا وکیل ہوں اور خریدنے کے بعد شفع کروں تو یہ جائز ہے. مشتری نہیں توڑتا اپنا شرا بسبب اخذ بالشفع کے، لأنه اخذ بالشفع مثل الشرا ہے. یہ بات ختم. ولو زمن الدرک عن البائع وهو الشفیع فلا شفعة. یہ صورت سمجھو، یہ میرا مکان ہے، یہ تبلیغی کا مکان ہے. ہدایت سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ دو مکان تو سمجھو گے کہ یہ میرا مکان ہے اور یہ تبلیغی کا مکان ہے، اور یہ جو کھڑا ہے یہ کون ہے؟ زید. بس اتنا علم کافی ہے. یہ مکان میرا ہے، یہ تبلیغی کا مکان ہے. تبلیغی نے اپنا مکان بیچا زید کے ہاتھ، لیکن زید نے کہا مجھے ڈر ہے کہ یہ مکان چوری کا نہ ہو. تو میں نے ضمانت اٹھائی کہ بھئی یہ مکان خرید لو، اور اگر اس پر کسی نے دعویٰ کیا تو آپ کے پیسوں کا میں ذمہ دار ہوں. تو میں ضامن بنا. اب جب اس نے خرید لیا تو اب میں شفع کرتا ہوں تو نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے یہ خریدا ہے میری اوپر اعتماد کی وجہ سے. تو گویا کہ عقد میں نے تام بنا دیا، اب میں شفع کر کے اس عقد کو توڑتا ہوں تو میرے کلام میں تناقض ہے. سمجھ گئے؟ یہ میرا مکان ہے، یہ تبلیغی کا مکان ہے. زید نے تبلیغی سے مکان خریدا، مگر اس نے خطرہ محسوس کیا کہ مکان چوری کا نہ ہو. میں نے کہا خریدو، میں ضامن ہوں، اگر کسی نے دعویٰ کیا پیسے میں دے دوں گا. اب اس نے خریدا، اب میں جو ضامن تھا اب میں کیا کرتا ہوں؟ شفع کرتا ہوں. تو یہ حق ہے مجھے. یہ معنی ہے
وکذالک شفا نہیں ہے لو زمینہ اگر شفیع ضامن بنے ادرک دعوی استحقاق کا بائی کی طرف سے اور یہ ضامن خود شفیع بھی تھا فلا شفعۃ وکذالک اذا باع وشرط الخيار لغیرہ فامضى المشروط له الخيار والبيع. یہ صورت سمجھو، یہ مکان میرا ہے، یہ تبلیغی کا ہے. تبلیغی نے مکان بیچا زید کے ہاتھ، لیکن تبلیغی نے کہا کہ میں اپنی پڑوسی سے اجازت لوں گا، اگر وہ اجازت دے دے تو فروخت کروں گا. تبلیغی نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا بیچو، اس نے بیچ کر زید کو دے دیا، اب میں شفع کرتا ہوں، تو یہ جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. کیوں؟ بیچنے کے اختیار میری لیے شرط کیا گیا تھا اور میں نے بیچنے کی تو عقد میری وجہ سے تام ہوا. اب شفع کرنے سے میں اس عقد کو باطل کرنا چاہتا ہوں، لہذا شفع غلط ہے. وغیرہ اذا باع تبلیغی نے مکان بیچا وشرط الخيار اور خیار شرط کی لغیرہ اپنی پڑوسی کے لیے فامضى الذي شرط له الخيار البيع، پس اجازت دی اس پڑوسی نے جس کے لیے خیار شرط کیا گیا تھا بیع کی، اور یہی مشروط له الخيار شفیع ہے. فلا شفعۃ له لان البيع تم، چرا کہ بیع تام گردد بامضائه و اجازت شفیع بخلاف. یہ اور مسئلہ، یہاں تبلیغی نے مکان بیچا تھا اور میرے لیے خیار شرط ہوا تھا. کس نے شرط کیا تھا؟ تبلیغی بائے نے. اب اس نے تبلیغی سے مکان خریدا، لیکن مشتری نے شرط کی خیار میرے لیے کہ اگر آپ کا پڑوسی اجازت دے تو میں لے لوں گا. میں نے کہا لے لو. اب اس نے لے لیا، اب میں شفع کرتا ہوں، تو یہ جائز ہے کیونکہ میں نے اجازت شراء کی لی اور اخذ بشفع بھی شراء ہے، لہذا شفع منافی نہیں ہے کس کی؟ اجازت کی. یہ معنی ہے بخلاف جانب المشروط له الخيار، بخلاف اس کے کہ وہ شفیع جس کے لیے خیار شرط کیا گیا ہے تو وہ من جانب المشتری ہو، تو اب یہ مشتری پر شبہ کر سکتا ہے. سنتے ہو؟ بس سننا کرتی. ایک سماعت کرو اور ایک قرات کرو، یعنی ہر حرف مخرج تک پہنچا، ٹھیک ہے؟ باقی مفہوم کوئی چیز نہیں ہے، وہ تبلیغیوں کی بات ہے کہ یہ حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے، ٹھیک ہے؟ مفہوم انہوں نے چھین لیا، الفاظ تم نے چھین لیے، علم تباہ و برباد ہو. وَإِذَا بَلَغَ شَفِيعٍ إِنَّهَا بِيعَتْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَسَلَّمَ ثُمَّ عَلِمَ إِنَّهَا بِيعَتْ بِأَقَلَّ. آپ کو معلوم ہے کہ یہ میرا مکان ہے، یہ تبلیغی کا مکان ہے. تبلیغی نے مکان بیچا زید کے ہاتھ. مجھے پیغام ملا کہ تبلیغی نے مکان بیچا ہے 1000 روپے کے ساتھ. میں نے کہا ترک تو شفع، میں شفع نہیں کرتا. اس کہنے کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ مکان 100 روپے کا بکا ہے. اب میں شفع کر سکتا ہوں یا نہیں؟ کہتے کر سکتا ہوں، کیونکہ پہلے جو میرا انکار تھا وہ شفع سے انکار تھا یا زیادہ پیسوں سے انکار تھا، اور جب پیسے کم معلوم ہو گئے تو میں شفع کر سکتا ہوں. ایک صورت. دوسری صورت، مجھے پتہ چلا کہ تبلیغی نے مکان بیچا 1000 کے ساتھ. میں نے کہا ترک تو شفع، میں نے شفع چھوڑ دیا. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس نے 1 ٹن گندم دی ہے جس کی قیمت 1000 یا 1000 سے زیادہ ہے. اب میں شفع کر سکتا ہوں یا نہیں؟ تو کر سکتا ہوں، کیونکہ پہلے جو میں نے شفع ترک کیا تھا وہ شفع سے نفرت نہیں ہے، بلکہ میرے پاس 1000 روپے نہیں تھے اور اب پتہ چلا گندم کے ساتھ بکا ہے، اور میں تو کاشتکار ہوں، گندم سے تو میرا گھر بھرا ہوا ہے، تو میں گندم دے سکتا ہوں. اب بات سمجھ میں آ گئی. وَإِذَا بَلَغَ الشَّفِيعَ، اور جب شفیع کو پتہ چلے إِنَّهَا بِيعَتْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ کہ مکان بکا ہے 1000 کے ساتھ، وَسَلَّمَ شفیع نے شفع ترک کر دیا. ثُمَّ عَلِمَ إِنَّهَا بِيعَتْ بِأَقَلَّ، پھر پتہ چلا کہ مکان بکا ہے 100 کے ساتھ، اور بِحِنْطَةٍ یا ذوات الامثال کے ساتھ جو گندم اور شعیر ہے جس کی قیمت 1000 یا زیادہ ہے، تو وہ ترک باطل ہے. وَلَهُ الشُّفْعَةُ، اور وہ شفع کر سکتا ہے. ہاں، پہلی صورت کیا ہے؟ مجھے اطلاع ملی تھی کہ مکان بکا ہے 1000 کا، تو میں نے شفع ترک کیا. پھر اطلاع ملی کہ مکان بکا ہے 100 کا، تو شفع کیوں؟
لِأَنَّهُ إِنَّمَا سَلَّمَ، شفیع نے شفع تر کیا تھا لاستکثار سمن، کیونکہ سمن جو ہے وہ کثیر تھے، فی الاول خبر اول میں، اس لیے میں نے شفع تر کیا تھا۔ ہاں، اور اگر دوبارہ اطلاع ملی کہ گندم کے ساتھ مکان بکا ہے جس کی قیمت 1000 یا 1000 سے زیادہ ہے، تو پھر شفع کر سکتا ہو یا نہیں کر سکتا؟ کیونکہ پہلے جو میں نے شفع تر کیا تھا شفع سے نہیں، بلکہ وہ جنس میرے پاس نہیں تھا جو الفا ہے۔ وَلِتَعَذُّرِ الْجِنْسِ الَّذِي، متعذر تھا وہ سمن جو مجھے پہلے پہنچا تھا، وَتَيَسُّرِ مَا بِعَ بِهِ فِي ثَانِي، اور آسان ہے وہ گندم و جو جس کے ساتھ بیچا گیا ہے خبر ثانی میں، کیونکہ جنس مختلف ہے۔ کاشتکار کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، کاشتکار کے پاس ہاں۔ وَقَضَى كُلُّ مَكِيلٍ، اسی طرح پہلے اطلاع ملی 1000 روپے کا، بعد میں اطلاع ملی مکیلات کے ساتھ، مکائی، کھجور یا موزون یا عددی متقارب، کہ دوسری اطلاع ملی اخروٹ کے ساتھ بھی گیا ہے، تو میں کر سکتا ہوں۔ ہاں، بخلاف مجھے اطلاع ملی کہ تبلیغی نے مکان بیچا ہے 1000 روپے کے ساتھ، میں نے کہا میں شفع نہیں کرتا۔ دوسری اطلاع ملی کہ نہ، تبلیغی نے مکان بیچا ہے 1000 لوٹوں کے ساتھ، اب میں شفع کر سکتا ہوں؟ تو نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے لوٹری لی ہے، اور لوٹری ذوات القیم سے ہے، اور ذوات القیم میں مثل دوں گا یا قیمت دوں گا، اور قیمت سے تو میں انکار کر چکا ہوں کہ میں 1000 روپے نہیں دے سکتا۔ بخلاف ما اذا علم، بخلاف اس کے کہ دوبارہ شفیع کو پتہ چلے کہ مکان ملا ہے بعرض ان لوٹوں کے ساتھ جس کی قیمت الف اور اکثر ہے، کیونکہ واجبی صورت میں قیمت ہے وہ دراہم و دنانیر ہے۔ وَإِن بَانَا، وَإِن، مجھے پتہ چلا کہ مکان بکا ہے 1000 روپے کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اور میں نے شفع تر کیا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ مکان بکا ہے دنانیر کے ساتھ جس کی قیمت 1000 روپے ہے، تو اب شفع کر سکتا ہوں یا نہیں؟ بعض کہتے ہیں نہیں کر سکتا، دنانیر بھی سمن ہے اور دراہیم بھی سمن ہے، اور سمن کے ساتھ شفع میں نے تر کیا تھا تو دنانیر کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اور بعض نے کہا کر سکتا ہے، دراہیم چاندی کا ہے اور دنانیر سونے کے ہیں، تو یہ مختلف اجناس ہے، اس وجہ سے شفع چل سکتا ہے۔ وَإِن بانا، اگر ظاہر ہوا دوبارہ انہا کی مکان بیعت بکا ہے بدنانیر جس کی قیمت 1000 روپے ہے، فلا شفعۃ لہ، وکذاک اذا کانت اکثر، یا دنانیر کی قیمت 1000 سے زیادہ ہے۔ اور ظفر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دنانیر کی صورت میں شفع ہے لاختلاف پھر دراہیم اور دنانیر جدا جنس ہیں، اور ہم کہتے ہیں جنس متحد ہے فی ثمانیت، جس طرح دراہیم ثمن ہے اسی طرح دنانیر بھی۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ میرا مکان ہے، یہ تبلیغی کا مکان ہے۔ تبلیغی نے مکان بیچا زید پر، اس پر میں نے شفع تر کر دی، میں نے شفع۔ بعد میں پتہ چلا کہ مکان جو ہے وہ سواتی نے لیا ہے، اب میں شفع کر سکتا ہوں یا نہیں؟ کہتے کر سکتا ہے، کیونکہ زید میں اور سواتی میں فرق ہے، زید تبلیغی بھائی ہے، تو میں نے شفع تر کر دیا تھا کہ یار وہ مجھے تنگ نہیں کرے گا، میں نے کہا میں شفع نہیں کرتا، لیکن سواتی جو ہے وہ دہشت گرد ہے، ایجنسیوں کا آدمی ہے، بندوق اٹھا کر جنگ کرتا ہے، تو اب میں شفع کر سکتا ہوں کہ میں دہشت گرد کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، شفیع کو کہا گیا ان المشتری فلان، کہ مشتری تبلیغی ہے، فَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ، شفیع نے شفع تر کیا، ثُمَّ عَلَمَ أَنَّهُ غَيْرُهُ، پھر پتہ چلا کہ نہ مشتری جو ہے وہ سواتی ہے، نُفَلَهُ الشُّفْعَةُ لِتَفَاوُتِ الْجَوَابِ، کیونکہ جار و جار میں فرق ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مجھے پتہ چلا کہ اس مکان کو زید نے خریدا ہے جو تبلیغی ہے، میں نے کہا میں شفع نہیں کرتا۔ پھر پتہ چلا کہ زید سواتی کے ساتھ مل کر انہوں نے مکان خریدا ہے، تو زید کے حصے پر تو شفع نہیں کر سکتا، سواتی کے حصے پر کر سکتا۔ ولو علم، شفیع کو پتہ چلا ان المشتری کی مشتری ہوا تبلیغی ہے مع غیرہ، سواتی کے ساتھ، فلہ، شفیع کا حق ہے ان یاخذ نصیب غیرہ، کہ سواتی کا حصہ لے لے، لان التسلیم، کیونکہ ترک شفع لم یوجد، موجود نہیں ہے، فی حق ہی، سواتی کے حق میں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
صورت مجھے پتہ چلا کہ زید نے آدھا مکان بیچا ہے اس کو، تو میں نے شبہ ترک کر دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، زید نے سارا مکان اس کے ہاتھ فروخت کیا، تو اب میں شبہ کر سکتا ہوں یا نہیں؟ کہتے ہیں کر سکتا ہے۔ پہلی صورت میں جو میں نے شبہ ترک کیا تھا وہ شرکت کی وجہ سے کہ یار آدھا مکان پر شبہ کروں گا تو تبلیغی میرے ساتھ کیا ہوگا؟ شریک، اور شرکت مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے میں نے شبہ ترک کیا۔ اور اب جو پتہ چلا کہ سارا مکان اس نے خریدا ہے تو میں شبہ کر لیتا ہوں۔ ولو بلغہ، اگر شفیع کو پتہ چلے شراء النصف کہ زید نے آدھا مکان خریدا ہے، فسلم، اس نے شبہ ترک کر دیا، ثم ظہر شراء الجمیع، بعد میں پتہ چلا کہ سارا مکان اس نے خریدا ہے، فلہ الشفعہ لأن التسلیم، میں نے جو پہلی شبہ ترک کیا تھا لضرر الشرکت، تاکہ شرکت کا ضرر مجھے نہ ہو، اولا شرکت، اور اب پتہ چلا کہ سارا مکان لیا ہے تو شرکت نہیں ہے، وفی عکسہ لا شفعہ، وفی عکسہ، اس کا معنی یہ ہے مجھے پتہ چلا کہ تبلیغی نے سارا مکان بیچا ہے، میں نے کہا میں شبہ ترک کرتا ہوں، بعد میں پتہ چلا اس نے آدھا مکان لیا ہے، اب میں شبہ کر سکتا ہوں یا نہیں؟ کہتے نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے جب سارے گھر پر شبہ ترک کر دیا تو دونوں نصفوں پر ترک کر دیا، اب مجھے حق نہیں ہے کہ نصف پر شبہ کروں۔ وفی عکسہ لا شفعۃ فی ظاہر الروایت لأن التسلیم فی القول، ترک شفعہ کل گھر میں، تسلیم فی ابعادہ، یہ ترک شفعہ ہے ان کی نصف نصف میں۔ سنتے ہو؟ اگر سنتی بھی نہیں نا تو اتنا یقین کرو کہ ہدایہ اس طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہدایہ اس طرف جا رہا ہے۔ کشتی میں اگر آپ سوئی بھی جائے پھر بھی دوسری کنارے پر پہنچ جاتے کہ نہیں پہنچ جاتے؟ وَإِذَا بَاعَ دَارًا إِلَّا مِقْدَارَ ذِرَاعٍ مِنْهَا فِي طُولِ الْحَدِّ الَّذِي يَلِي الشَّفِيعَ فَلَا شُبْهَةَ لَهُ۔ یہ کس کا مکان؟ میرا۔ اور یہاں سے یہاں تک کس کا مکان؟ تبلیغی کا۔ تبلیغی نے سارا مکان اس پر فروخت کیا، لیکن یہ ایک گز زمین جو میرے ساتھ ٹچ تھی وہ چھوڑ دی، وہ نہیں بیچی، اب میں شبہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ جو زمین میرے ساتھ متصل ہے وہ اس نے بیچی نہیں ہے، جو بیچی ہے وہ میرے ساتھ متصل نہیں ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ وَإِذَا بَاعَ دَارًا، تبلیغی نے مکان بیچا، إِلَّا مِقْدَارَ ذِرَاعٍ مِنْهَا، مگر ایک گز کی مقدار نہیں بیچی، فِي طُولِ الْحَدِّ الَّذِي، اس لمبائی کے حد میں، یلی الشفیع جو شفیع سے ٹچ تھا، فلا شبہۃ لہ لانقطاع الجوار، کیونکہ جوار منقطع ہوا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور مصنف کہتے ہیں یہ اسقاط شفع کا ایک ہیلہ ہے کہ تبلیغی مکان بھی فروخت کرے اور میرا شفع کو بھی روکے، تو اس طرف کا مکان بیچے اور اس طرف کا جو ایک گز ہے وہ وَهَذِهِ حِيلَةٌ، یہ ہیلہ ہے لِاسْقَاطِ الشُّفَعَ، ٹھیک ہے؟ دوسرا، تبلیغی نے سارا مکان اس کو 100 روپے کا دے دیا اور یہ جو ایک گز ہے یہ ہبتاً دے دیا، تو اب میں شبہ نہیں کر سکتا، اس حصے پر اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس کی بیع نہیں ہے، ہبہ ہے، اور اس پر اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ اتصال نہیں ہے۔ وَقَذَا شُبہ باطل ہے اِذَا وَهَبَ، جب تبلیغی ہبہ کرے، منہ مشتری کو حاضر مقدار، ایک گز جو شفیع کے ساتھ متصل ہے، وَسَلَّمَهُ إِلَيْهِ، اور تبلیغی وہ ایک گز بھی تسلیم کری مشتری کو، لما بینا۔ وَإِذَا ابْتَاعَهَا مِنْهَا سَهْمًا بِثَمَنٍ ثُمَّ ابْتَاعَ بَقِيَّتَهَا فَالشُّفْعَةُ لِلْجَارِ فِي السَّهْمِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي۔ تبلیغی کا مکان یہاں سے شروع ہے اور یہاں پر ختم ہے، اس مکان کی قیمت 1 کروڑ روپے، کتنی؟ 1 کروڑ روپے۔ اب تبلیغی نے کیا کیا؟ 1 روپے کم کروڑ پر یہ گز فروخت کر دیا اور 1 روپے کے بدلے یہ سارا گھر فروخت کر لیا، تو اس کا نقصان تو نہیں ہوا، کروڑ کا مکان تھا اس کو کروڑ میں پڑ گیا، ہاں؟ لیکن اب میں اگر شبہ کرتا ہوں تو 1 گز پر کروں گا اور پیسے کتنی دوں گا؟
1 کم کروڑ روپے، اس میں میرا بیڑا غرق ہوتا ہے، اور اس پر نہیں کر سکتا جو 1 روپے کا ہے، کیونکہ وہ متصل نہیں ہے۔ یہ بھی ایک حیلہ ہے اسقاط شفع کے لیے کہ شفیع اس پر تو شفع کر نہیں سکے گا، یہ ٹچ نہیں ہے، اور اس پر کرے گا نہیں کیونکہ وہ 2 روپے کی جگہ ہے اور اس نے 1 روپے کم کروڑ کی بیچی۔ ٹھیک ہے، دیکھ وَقَضَا إِذَا ابْتَاعَ، بیچا، منہا اپنی گھر سے، سہمن 1 گز بثمن، ساری قیمت کے ساتھ، 1 روپے کم کروڑ کے ساتھ، ثم ابتاع بقیتہا، پھر سارا گھر بیچا 1 روپے کی بدلی، تو شفع جار کے لیے پھر سہم الاول، سہم، لیکن کرے گا نہیں کیونکہ وہ 1 روپے کی جگہ ہے، وہ 1 کم کروڑ پر پڑتی ہے۔ دون ثانی، دونس، کیوں؟ وجہ کہ ثانی میں اول تو یہ جار نہیں ہے، اور اگر جار ہو بھی تو مشتری شریک بن گیا ہے اول کے حصے سے، اور شریک مقدم ہوتا ہے۔ لأن شفیع، شفیع جار ہے دونوں حصوں میں، الا ان المشتری، مشتری ثانی میں شریک ہے، فیتقدم، متقدم ہے اس پر۔ شفیع تب جار ہوگا کہ بائیں اس طرح تقسیم کرے، یہ آدھا جو ہے 1 کم کروڑ پر بیچتا ہے اور یہ آدھا 1 روپے پر بیچتا ہے۔ اب شفیع اگرچہ دونوں کا پڑوسی ہے لیکن اس کی خرید کی وجہ سے مشتری اس میں کیا بن گیا؟ شریک۔ فَإِنْ أَرَادَ الْحِيلَةَ، اب اگر مشتری ارادہ کرتا ہے کہ حیلہ اسقاط شفع کا، نو ابتاع السہم، تو شفیع کے ساتھ جو 1 گز ہے وہ خریدی بثمن، کل ثمن کے ساتھ 1 روپے کم کروڑ پر، الا درہمن، اول باقی، اور سارا گھر بالباقی 1 روپے کے ساتھ خریدے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ وَمِنْ ابْتَاعَهَا بِثَمَنٍ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ ثَوْبًا عِوَضًا عَنْهُ، فَالشُّفْعَةُ بِالثَّمَنِ دون الثوب لأنه عقد آخر أو والثمن هو العوض عن الدار۔ یہ ایک لمبا حیلہ ہے اسقاط شفع کے لیے۔ یہ میرا مکان ہے، یہ کس کا مکان ہے؟ تبلیغی کا مکان ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس تبلیغی کا مکان 100 روپے کا تھا۔ کتنے کا تھا؟ 100 روپے کا۔ اس نے 100 کی بجا کروڑ روپے کا یہ مکان بیچا زید کے، اور زید کو کہا گھبراؤ نہ، میں اب سے کروڑ روپے نہیں لوں گا۔ اس نے مکان قبضے میں کی، اور جب اس پر کروڑ روپے واجب ہو گئے تو زید نے کہا تیرا سلوار 100 روپے کا ہے، اس کی کروڑ روپے لگاؤ، یہ سلوار مجھے دے دو۔ تو اس نے 100 کی زمین کروڑ پر دے دی۔ بات سمجھ میں؟ اور اس نے کروڑ کی بجا 100 روپے کا سلوار دے دیا۔ اب شفیع جو شفع کرے گا وہ سلوار کی 100 روپے ادا کرے گا یا زمین کی کروڑ روپے ادا کرے گا؟ تو زمین کی کروڑ روپے ادا کرے گا۔ اور یہ پاگل تو نہیں ہے کہ 100 کی زمین کروڑ پر لے لے، تو شفع تر کرے گا۔ یہاں سلوار نے شفع کو ساقط کر دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، مکان کتنے کا تھا؟ 100 کا، لیکن مصنوعی قیمت کتنی بتائی گئی؟ کروڑ روپے، اور کروڑ روپے اس نے اس کو دے دیا، لیکن کروڑ کی شکل میں یا 100 کی سلوار کی شکل میں؟ سلوار کی شکل میں۔ ٹھیک ہے، اب شفیع جو شفع کرے گا وہ سلوار کی قیمت ادا کرے گا یا زمین کی؟ زمین کی، اور وہ کروڑ روپے ہے۔ سلوار کے نہیں کرے گا، سلوار تو عقد ثانی ہے، اس نے کروڑ کے بدلے فروخت کر دی ہے۔ اور یہ پاگل نہیں ہے کہ 100 کی زمین۔ دیکھ وَإِنِ ابْتَاعَهَا بِثَمَنٍ، زید نے زمین لی کروڑ روپے کی، اور تھی کتنی کی؟ 100 کی۔ ثم دفع الیہ ثوبان، اور پھر اس کو کروڑ کے بدلے میں 100 دیا عوضاً کروڑ سے، حالانکہ وہ سلوار کتنی کی تھی؟
100 کی. فالشفعۃ بالثمن، شفیع اگر شفع کرے گا تو زمین کی ثمن دے گا جو کروڑ ہے، دون 100 سلوار کی قیمت نہیں دے گا. لأنه عقد آخر، یہ تو دوسرا عقد ہے کہ مشتری نے کروڑ کے بدلے سلوار بیچ دیا. او الثمن هو العوض عن الدار، ثمن وہ کروڑ ہے جو دار کا عوض ہے. قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وهذه حیلۃ اخرى، یہ بھی ایک حیلہ ہے. تعم الجوارہ والشرکۃ، اس سے جار کا بھی شبہ باطل ہوتا ہے اور شریک کا بھی شبہ باطل ہوتا ہے. کس طرح؟ فیباع باضعاف قیمتی، وہ مکان بیچا جائے گا کئی گنا زیادہ قیمت کے ساتھ. مکان 100 کا تھا اور بیچا کتنے کا؟ کروڑ کا. اور وہ یوتا بہا صوبنا، اور اس کے بدلے اس کو سلوار دی جائے گی بقدر قیمتی ہی، جو اصل قیمت 100 روپے ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. لیکن یہاں تبلیغی کا بھی بیڑا غرق ہوتا ہے، تبلیغی کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے. وہ کس طرح؟ تبلیغی نے 100 کا مکان کتنے کا بیچا؟ کروڑ کا. مشتری نے کروڑ کے بدلی کیا دیا اس کو؟ سلوار. دونوں برابر سرابر ہو گئے. لیکن بعد میں زید پر اس نے دعویٰ کیا کہ یہ زمین میری ہے، وہ لے گیا. تو جناب اس نے تو رقم ادا کی مکان کے بدلے، مکان اس کے پاس رہا نہیں، وہ لے گیا. تو یہ عوض واپس کرے گا یا نہیں؟ اب سلوار واپس کرے گا یا کروڑ روپے واپس کرے گا؟ کروڑ روپے واپس کرے گا. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے اس قول کا کہ الا انه لو استحقت المشروع، اگر مکان پر دعوی استحقاق کا کیا جائے، نو یبقى كل الثمن، کل ثمن جو ہے باقی رہیں گے. اعلی مشتری 100، سلوار لینے والے پر. سلوار لینے والے کون تھا؟ تبلیغی. ہاں. اب ڈیل اس میں ڈالے، اب خوب 10 لگ جائے گی. اچھا جی. کیوں؟ لقیام البیع الثانی، وہ سلوار والا تو عقد ثانی ہے. ویتضرر به، اس میں ضرر ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. اب تبلیغی کو بھی تو بچانا ہے، شفع بھی باطل کرو اور تبلیغی کو بھی بچاؤ. وہ یہ صورت ہے. یہ مکان کتنے کا تھا؟ ہاں 100 روپے کا. لیکن اس نے مکان بیچا کروڑ کا. کس کا؟ کروڑ. اور اس نے کروڑ دیے؟ نہیں، اس نے اشرفی دی جس کی قیمت 100 روپے. تو تبلیغی نے اس سے کروڑ روپے لی یا کروڑ روپے کی قیمت لے لی؟ وہ کیا ہے؟ اشرفی. ٹھیک ہے. اب مجھ سے میں جب شبہ کروں گا تو میں تو کروڑ روپے پر کروں، تو اس میں میرا تو بیڑا غرق ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس سے وہ گھر استحقاق پر لیا گیا تو وہ عوض واپس کرے گا. کروڑ روپے واپس کرے گا یا اشرفی واپس کرے گا؟ کیوں؟ اس کی ذمہ کروڑ روپے تھے، وہ سمن تھے. اس نے بدلے میں دینار دیا، وہ بھی سمن ہے. اور بیع سمن کا سمن کے ساتھ بیع صرف ہے، اور بیع صرف باطل ہو جائے تو نفس عوض واپس کرو. تو یہ کروڑ روپے واپس کرے گا یا دینار واپس کرے گا؟ بس. اس لیے کہتا ہے والاوجہ، اور بہترین توجیہ یہ ہے ان یباع، کہ بیچا جائے بالدراہم، کروڑ کے بدلے جو سمن ہے دینار تبلیغی کو دیا جائے. حتی اذا استحق المشروع، اگر دار زید کے ہاتھ سے استحقاق پر لیا جائے، نو یبطل الصرف، بیع صرف باطل ہوگا. ویجب رد الدینار الی غیره. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب مجھے سے یہ تبلیغی نے اور مشتری نے جو چکر چلا کر شفیع کا شفع ثابت کر دیا ہیلہ سے، یہ ہیلہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اشاعت التوحید کی نزدیک ہیلہ اسقاط جائز نہیں، ہیلہ اسقاط جائز نہیں. اور انہی میں سے امام محمد ہے، وہ بھی اشاعتی ہے، اور امام یوسف کہتے ہیں جائز ہے ہیلہ اسقاط. بات سمجھ میں آ گئی؟ ولا تکرہ الہیلہ، اور ہیلہ مکروہ نہیں ہے. فی اسقاط شفع، شفع اسقاط میں عند ابی یوسف قاضی صاحب کے نزدیک. وتکرہ، اور مکروہ ہے عند محمد، امام محمد کے نزدیک. بات سمجھ میں آ گئی؟ امام محمد دلیل پیش کرتا ہے کہ شریعت نے مجھے کیوں شفع کا حق دیا تھا.
تاکہ ضرر جار کا دفع ہو جائے. اب اگر ہیلے سے میرا شبہ ساقط ہو جائے تو وہ ضرر دفع ہوا یا میرے گلے پڑ گیا؟ تو ہم نے ضرر دفع نہیں کیا، لہذا ہیلہ کو باطل کرو. ٹھیک ہے. اور امام یوسف کہتے ہیں کہ تبلیغی ہیلہ بنا سکتا ہے. کیوں؟ اگر ہیلہ نہ بنائے تو یہ اس کو گلے سے پکڑتا ہے، عدالت میں لے جاتا ہے، تو یہ اپنا دفاع کرتا ہے، ضرر دفع کرتا ہے اپنے سے، تو اس کا ہیلہ ساقط کرتے ہیں. اور ضرر دینا تو جائز نہیں ہے، لیکن اپنے سے دفاع ضرر کا جائز. یہ امام محمد کی دلیل ہے. شفا ثابت بود لدفع ضرر، واسطے دفع ضرر مشتری کے، ولو اباحنا الحیلہ، اگر ہم ہیلہ کو مباح کرے، ما دفعنا ہو، ہم نے تو دفع نہیں کیا. اور قاضی صاحب کی دلیل یہ ہے، انہو منعنا، یہ شفیع کو منع کرنا ہے اس بات شفا سے، ولا يعد ضررا، یہ ضرر نہیں ہے بلکہ یہ دفع ضرر کا ہے. وعلى هذا الخلاف الحیلۃ فی اسقاط الزکوٰۃ، ہیلہ ہے اسقاط زکوٰۃ میں. آپ کو معلوم ہے حضرت صاحب کی یہ سودا بیوی ہے. اب سودا کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، سال گزر گیا، ایک دن باقی ہے، ایک دن گزر جائے، اس پر زکوٰۃ لاگو ہے یا نہیں ہے؟ ہاں. لیکن اس نے وہ زیور اس کو ہبتاً دے دیے کہ حضرت صاحب یہ آپ کے ہیں. اب اس سے زکوٰۃ ساقط ہو گئی، مال نہیں رہا، اور اس پر نہیں ہے کیونکہ ابھی سال نہیں گزرا. اب سال میں ایک دن باقی رہا تو حضرت صاحب نے اس کے گود میں ڈالا کہ یہ آپ کو میں ہبتاً دے دیتا ہوں. تو اس پر نہیں ہے کیونکہ وہاں سال پورا نہیں ہوا، اور اس کے اوپر نہیں ہے، اس کے پاس تو بھی سال گزرا نہیں ہے. یہ ہیلہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو امام یوسف کے نزدیک جائز ہے. جائز کا معنی یہ کہ دنیا کا مفتی اور قاضی ان کو سزا نہیں دے سکتے، عند اللہ مجرم ہے، لیکن دنیا کا قاضی اور عدالت ان کو کچھ نہیں کہہ سکتی. اور امام محمد کہتے ہیں مکروہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ مسائل متفرقہ بس